السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ جس نے اخلاص سے کلمہ شہادت پڑھا وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہوگا۔ تو اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اخلاص کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھنا، دیکھیے جب انسان ایمان کے درجے ہوتے، یہ ہم نے پڑھ لیا کتاب الایمان میں کہ ایمان جو ہے وہ گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ کسی کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے، اور ایون ہر انسان کا اپنا ایمان بھی ہر وقت ایک لیول کا نہیں رہتا، بلکہ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ کون سی چیزیں جو ایمان کو کم اور زیادہ کرتی ہے؟ تو دیکھیں پہلی بات یہ کہ بالکل صحیح عقیدہ ہو انسان کا، پھر اخلاص کے ساتھ وہ قرآن اور حدیث کے ساتھ، یعنی کہ دل میں صحیح سچا ایمان کہ اللہ ایک ہے، کسی طرح کا شرک کا اس میں نہ ہو، پھر زبان سے اقرار، اور پھر اعمال صالح یعنی کہ قرآن اور حدیث کے مطابق نیک اعمال۔ تو پھر انسان کا اخلاق قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، اس کے آداب، یہ سب چیزیں اس کے مطابق ہو، تو یہ پورا کا پورا ایمان ہے۔ ایمان جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ انسان کے دل میں ہوتا ہے، ایمان کے تین لیول ہیں یا تین چیزیں شامل ہوتی ہے۔ تو انسان کے دل کا پکا عقیدہ، انسان کی زبان کی شہادت، اور انسان کے اعمال سے، نیک اعمال سے اس کا ثبوت دینا۔ تو پھر اب سب سے زیادہ ایمان جس کا ہوگا، جس کے ایمان کا جو اعمال کا درجات، اتنے بلند درجات کے اعمال ہوں گے جن کے نیک اعمال اور ان کا عقیدہ صحیح ہوگا، اور انہوں نے شہادت دینے کے بعد نیک اعمال جو سب سے پسندیدہ اعمال اللہ کے نزدیک ہوں گے، تو جتنا زیادہ انسان نیک اعمال کرتا ہے ایمان کے ساتھ، تو اس کا ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ تو جس نے اپنے ایمان کو کامل تر کر دیا، کہ کمال کے درجے تک پہنچایا، تو وہ پھر اس کو جو سب سے زیادہ وہ خوش نصیب ہوگا، کیونکہ وہ پھر یا تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، یا اس کو سب سے پہلے شفاعت نصیب ہوگی، اور وہ جنتیوں میں جو داخلہ ہوگا لوگوں میں، ان میں سب سے آگے جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی ایمان نیک اعمال کی وجہ سے ان کا ایمان جو ہوگا وہ بلند درجے کا ہوگا۔ تو پھر یعنی کہ جو لوگ اس کے بعد جو لوگ گنہگار ہوں گے، جن کا ایمان جو دیکھیں گناہ سے ایمان جو ہے وہ کامل نہیں رہتا، بلکہ نقص آ جاتا ہے۔ تو اب جتنے زیادہ گناہ ہوں گے اتنا زیادہ ایمان ناقص ہوگا۔ تو اس میں بھی پھر لیول ہوں گے، جو گنہگار لوگ ہوں گے ان کے بھی لیول ہوں گے، کہ جس کے کم سے کم گناہ ہوں گے وہ خوش نصیب ہوگا، اس کے مقابلے میں جس کے زیادہ گناہ ہوں گے۔ تو اب جیسے کہ میں نے 3 درجات بتائے کہ جو گنہگار جن کے لیے جہنم کے مستحق ہو گئے ہوں گے، لیکن ان کو جہنم میں ڈالے بغیر جنت میں ڈالا جائے گا شفاعت سے، تو وہ بہتر ہوں گے۔ ان کا جو لیول، ان کی خوش نصیب لیول جو ہے وہ زیادہ ہوگا ان سے جو کہ جہنم میں جائیں گے، اور کچھ عذاب ان کو ملے گا، اس کے بعد شفاعت سے وہ جنت میں جائیں گے۔ اور ان سے بھی زیادہ کم لیول ان کا ہوگا جن کے پاس کوئی اعمال نہیں ہوں گے، ایک رائے برابر کا ان کے دل میں ایمان ہوگا، وہ جہنم میں جا کے سزا بھگتیں گے، جل جائیں گے بالکل، لیکن پھر شفاعت سے ان کو نکالا جائے گا اور ان کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ سب درجات ہے جنت، جس طرح کے اعمال ہے اس طرح سے شفاعت کے میں خوش نصیبی کے درجات ہیں۔ اور پھر یہ کہ سب سے زیادہ جو ضرورت مند ہوگا شفاعت کی ہر کسی کو ضرورت ہوگی، اور ہر انسان دنیا میں بھی خواہش مند ہوتا ہے، دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ تو سب سے زیادہ جو ضرورت مند ہوگا وہ ہوگا جس کے پاس کوئی عمل نہیں ہوگا، اور وہ جہنم کا حقدار ہوگا، جہنم میں چلا جائے گا، لیکن وہ شفاعت سے باہر کی وجہ سے وہ باہر نکلے گا، تو وہ سب سے زیادہ ضرورت مند ہوگا۔
تو اب سوال یہ رہتا ہے کہ کیا ہمیں کچھ ایسی باتیں پتہ ہے جس سے ہم شفاعت کے حقدار بن سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں مل سکے؟ تو ہمیں احادیث سے بھی کچھ چیزیں پتہ چلتی ہے، جیسے کہ صبح شام اگر 10 مرتبہ صبح کو اور 10 مرتبہ شام کو درود شریف باقاعدگی سے پڑھنے والا، اس کے لیے بارے میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے میری شفاعت جو ہے وہ اس کے لیے میری شفاعت جو ہے وہ لازم ہو جائے گی۔ تو یعنی کہ درود شریف جو ہے وہ مسنون درود پڑھنا چاہیے، اور سب سے بہترین جو درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے، جو کہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں تحیاتوں کے بعد۔ تو وہ صبح شام اگر 10 بار انشاءاللہ ہم اس نیت سے پڑھتے رہے اخلاص کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے توفیق سے ہمیں اس عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص اذان کے بعد یہ دعا مانگے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ تو جس نے یہ دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اس شخص کے لیے میری شفاعت کرنا میرے اوپر ذمہ ہوگا۔ اور کس چیز سے شفاعت سے محروم ہوگا انسان؟ تو یہ بدعت، اگر ہم جو انسان بدعت کو جاری کرے گا، بدعت کیا ہوتی ہے کہ دین میں ان باتوں کو جاری کرنا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ہے، نئی چیزیں نکالنا، نئے طور طریقے، نئے دین کے عبادات کے طریقے، نئے طریقے جو ڈالے، خود بھی کرے گا اور دوسروں کو بھی اس کا رواج کرے گا، اس کو دوسروں پر بھی کو بھی سکھائے گا، اس کو آگے بڑھائے گا، تو وہ بدعتی لوگ جو ہیں وہ ان کو حوض کوثر پر روک لیا جائے گا اور بتا دیا جائے گا کہ یہ آپ کے بعد انہوں نے بہت سی بدعتیں کی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بدعت سے بچائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں ڈالے جو بغیر حساب کے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اور دیکھیں اب یہاں پر ایک بات ضروری ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، جب تک ہمارے پاس صحیح علم نہیں ہوگا ہم صحیح دین پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ تو قرآن اور حدیث کا علم جو ہے انسان کے لیے بہت لازمی ہے کہ ایک مسلمان اس کے بغیر زندگی نہ گزارے۔ آج جو ہے بہت کم لوگ اس بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دین کے علم کی خاطر تھوڑی سی بھی قربانی برداشت کرے، حالانکہ آج دین کا علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن اس پر بھی کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے ذرا سی مشکل آتی ہے اور سب سے پہلے ہم جو کام کرتے ہیں وہ دین کا اگر تھوڑا بہت علم حاصل بھی کریں تو اس کو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے لیے مشکل آ رہی ہے، لیکن یا پھر ہم اس وجہ سے علم سے گھبراتے ہیں کہ اگر علم ہوگا تو عمل کرنا پڑے گا، اور اگر ہم آنکھیں بند کر لیں گے تو ہم بچ جائیں گے، اپنی مرضی سے ہم زندگی گزاریں گے۔ لیکن یہ زندگی بہت مختصر ہے، اگر انسان اس دنیا میں آنکھیں بند کر کے چلے گا اور دین کے علم سے گھبرائے گا تو یہ بات اس کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور پھر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تو انشاءاللہ ہماری کلاس پوری ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔